السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم اقتديتم اهتديتم، وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله رسوله النبي الكريم۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کر دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ علم میں اترا موضع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ آگے ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوازوں کا بے حد احسان ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چن کر چھانٹ کر باز کر اپنے محبوب گھر میں، اپنے پسندیدہ جگہ پر، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، جس کو ماہ محرم کہا، اس مہینے میں آنے کے بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کے باتوں کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر کرتے ہیں، کیسا الحمدللہ الحمدللہ، اور درود السلام آمنہ بلال مدینہ کے تاجدار شان سے بدہار تاجد مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ذات مقدس پر ایک درود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، ہمیں اور آپ کو باخو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مہینے کی آغاز سے پہلے اور اس مہینے آغاز ہوتے ہی جو چیزیں ہمارا آپ کے درمیان ہونی چاہیے، جاننی چاہیے تھا اور بتانی بھی چاہیے تھا، وہ کچھ باتیں الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جہاں ہمیں آپ کو اس گمراہ انسان سے، گمراہ افراد سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے منسوب کر کے جو بھوکتا ہے ان کے بھوکنے کو دھیان نہیں دینا۔ آج کے زمانے میں انشاءاللہ تعالی مختصر عرض کروں گا صحابہ کرام کی فضیلت۔ ان میں سے ایک صحابہ ہے جن کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، وہ شخصیت کیسے ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو مختصر عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بارے میں مختصر بتایا گیا کہ صحابہ کس کو کہا گیا ہے۔
صحابہ اس کو کہا گیا، تو میں ریپیٹ کرتا ہوں، صحابہ اس ہستی کو کہا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیا، ایمان حالت میں صحبت اختیار کیا، ایمان حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات پائے، انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے، اس کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں صحابی رسول ہوں، لیکن وہ اگر 1000 دلیل دے جائے اس بات کو تسلیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا آج کا ٹائم ناممکن ہے۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر احسان کر دے، فضل فرما دے، خواب میں دیکھ لے تو الگ چیز ہے۔ اور بہت سارے ہمارے اور آپ کے جاننے بڑے بڑے اکابر ہیں، بڑے علماء کرام ہیں، جنہوں نے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب ہوتی اور حضور کا حدیث مبارک جس نے مجھے دیکھا یقین اس نے مجھے دیکھا۔ تو میرے محترم میرے کم صحابہ کرام اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت اختیار کیا، ایمان حالت میں رہے، ایمان حالت میں دیکھا اور ایمان حالت وفات پائی۔ اور صحابہ کرام وہ ہستی جنہوں نے قرآن پاک ہمارے آپ تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے مشن کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمہ کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے میسج کو دنیا کونے تک پہنچایا۔ ہمارا آپ کا سمجھ اذان ہے، ہمارا آپ کا سمجھ نماز ہے، ہمارا آپ کا سمجھ روزہ ہے، ہمارا آپ کا سمجھ روزے کے تمام مسائل ہے، ہمارے آپ کے سامنے مساجد ہے، مکاتب ہے، ہمارے آپ کے سامنے بڑوں کی عزت کرنا، بچوں کی شفقت کرنا، علماء دین سے عزت کرنا اور ماں باپ کی خدمت سیوا کرنا، دوسرے کے مدد ہیلپ کرنا، غریبوں کو تعاون کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں آپ کو جو ملتی ہے میسج وہ صحابہ کرام کے مبارک عمل مبارک سیرت سے ملتی ہے۔ ہم اور آپ اگر پرسنل اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہیں تو ہر ایک زبان میں صحابہ کرام کی کتاب تاریخیں بڑی ہوئی ہیں۔ ان سے ایک کتاب آپ کے گوش نظر کرتا ہوں، حیات صحابہ، جامع ترین کتاب اگر ہم مطالعہ کریں گے ہمارا آپ کا ایمان میں تازگی پیدا ہوگا۔ میرا مولانا صاحب میرے کرام، اب رہی بات ہمارا اور آپ کے ذہن میں سوال بھی ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کس طرح خوبصورت ایک نظارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دوست، اپنا میسنجر اتنا ہی دیا جتنا محبوب کا دوست آپ فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کتنے آئے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا مبعوث فرمائے۔ انبیاء، رسول، پیغمبر، یہ تمام چیزوں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیج دیا 1,24,000، اور اسی طرح صحابہ کرام کو بھی عطا فرمائے۔ جو انبیاء ہو گئے اللہ کے دوست اور صحابہ ہو گئے رسول اللہ کے دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی عطا فرمائے جیسے اللہ نے اپنے دوست بنائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام۔ لیکن سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سب سے پہلا ایمان لانے والے، چاہے مردوں میں ہو، عورتوں میں ہو، بچوں میں ہو، غلاموں میں ہو، سوال پیدا ہونے بھی چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام کسے لایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر۔ حالانکہ اسلام تو پرانا مذہب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد سب سے پہلا اگر اسلام لا رہے ہیں تو علماء نے بہت بہترین نقشہ کھینچا، بہت ہی بہترین نقشہ کھینچا، اور دو چار ہم اور اب سمجھ لیں گے۔ 4 شخصیت کا نام سب سے پہلا آتا ہے، فاسٹ اگر نام لیا جائے 4 شخص آتے ہیں، اور چاروں کا جو تفصیلاً، چاروں کا جو واقعہ اور تماموں کو جو باتیں بالکل صاف ہے۔ اگر مردوں میں دیکھا جائے، بالغ مردوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو سب سے پہلے اسلام لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صدیق، جس کا لقب دیا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر عورتوں میں دیکھا جائے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بیوی، اور تیسرے نمبر پر نابالغ بچوں میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچرے بھائی یا داماد
یا اگر کہا جائے جنت میں عورتوں کے سردار کا شوہر اور جنت میں تمام نوجوانوں کا سرداروں کا والد محترم شیر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل۔ 3 نمبر ہو گئے۔ چوتھا نمبر دیکھا جائے غلاموں میں اگر لیا جائے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 شخصیت ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ حالانکہ اگر گراؤنڈ ریلیٹی دیکھا جائے یا ایکچولی دیکھا جائے تو سب سے پہلے اسلام لانے والے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال تو بعد میں ہوگا، نبوت کا دعویٰ، نبوت کے پرچار وہ تو ہونا ہے، وہ تو بعد میں، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جب وحی نازل ہوئی قرآن پاک کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک 40 برس، جب قرآن پاک نازل ہوئی جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جو 4-5 آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جو گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، گھر آنے کے بعد سب سے پہلے کیا الفاظ، زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ یہ باتیں کس سے ڈسکس کر رہے ہیں؟ ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ وہ فرماتے کیا ہو گیا آپ کو؟ زبردست کانپ رہے تھے، اس کے واقعہ تفصیل الگ ہے۔ تو فرماتی ہے کہ فلانا اس طرح کا شکل میں آیا اور مجھے یہ بولنے کے لیے کہا گیا اور مجھے زور سے دبایا، 3 مرتبہ زور سے دبایا اور پڑھو، یہ قرآن کا مطلب پڑھ، اور اس سے میسج دیا کہ آپ کسی حال میں رہے، کسی صورت میں رہے، پڑھنے والا معمولات کو برقرار رکھے جائے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ غریبوں کے خیر خواہ ہیں، راستہ بھٹکنے والوں کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ غریبوں کو مدد کرتے ہیں، آپ امانت پر خیانت نہیں کرتے، امانت داری کرتے ہیں، آپ بڑوں پہ عزت کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک سے آپ کو حالات ضائع نہیں کرے۔ تو ان کے رشتہ دار ایک بڑے عالم تھے، دیگر آسمانی کتابوں کی ان کے بعد لے گیا وہ تفسیر بتائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ آیا تھا، عیسیٰ پر بھی آیا تھا، فلانا پیغمبر پر آئے تھے، وہی فرشتہ تمہارے پاس آئے ہیں، اور میں اگر رہا تو یقیناً تمہارا ضرور ساتھ دوں۔ میرے محترم سامنے یہ جو سب سے پہلے جو جبریل علیہ السلام کا آنا اور قرآن پاک کا نزول ہونا اور اس بات کا واقعہ بیان کرنا، سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا۔ تو اس واقعے سے اگر دیکھا جائے سب سے پہلے اگر عورتوں میں اگر ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اب دوسری چیز، ماہ محرم میں ایک بات بہت زیادہ گردش میں ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں، کہ وہ اہل بیت میں ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں دیکھا جائے تو قرآن خود شاہد ہے، جتنی بھی شہداء ہے، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، تمام کے تمام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، اور اس کے بارے میں مردے کا لفظ استعمال کرنے کے بارے اللہ خود منع فرمائے۔ اللہ تبارک سورہ بقرہ آیت نمبر 154 فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور ایک آیت میں دوسری اللہ سے خود فرمائے آل عمران میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں اس کو مردہ نہ کہو بلکہ اللہ تبارک سے رزق پہنچاتا ہے۔ تو بتائیے جو انسان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے وفات پر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے شہید ہونے پر یا اہل بیت کے انتقال شہید ہونے پر اگر اس سوچ سے غم بنا رہا ہے، اس سے بڑھ کر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جس کا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جتنے شہداء ہیں، جتنے شہید ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام، اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، تمام کے تمام اللہ تبارک تعالیٰ زندہ رکھا۔ اب سوال پیدا ہو، زندہ رکھا ہے کیا کیفیت؟ پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ پاؤ کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، کس حیت میں ہے، کس طرح ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ ہمارا آپ کا ایمان یہ ہونی چاہیے جتنی بھی شہداء ہیں تمام کا تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ رکھا۔
وہ کیفیت اللہ جانتا. میرے محترم سامنے کرام، اسی سلسلے میں اور ایک بات ذہن میں آتی ہے. ماہ محرم میں زیادہ گردشیں آتی ہیں کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے، اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے. یہ بھی ذہن نشی فرما لیں. مشہور و معروف ہو گیا ہے جو چیز ہونی بھی چاہیے اور جو چیز اور زیادہ ہونی چاہیے دونوں برابر کرنی چاہیے، بیلنس ہونی چاہیے. ایک چیز کو بہت سے وائرل کر دینا اور ایک چیز کو غائب کر دینا، یہ تو امانت میں خیانت ہے. اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک تعالی خود فرما دیے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً اللہ تبارک تعالی اہل بیت کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر رکھا ہے، ہر طرح کی گندگی سے پاک کر رکھا ہے. اللہ تبارک تعالی نے اہل بیت کو بہترین پاکی عطا فرما دی، بہترین پاک کر دیا، جو آیت کریمہ کا خلاصہ ہے. اور اب رہی بات، سوال پیدا ہوتا اہل بیت کہتے کس؟ اہل بیت اسی آیت میں ایک حدیث مبارکہ ہے اور اسی آیت کے تحت میں اس آیت کو اوپر اگر پڑھیں گے، ہم اوپر تلاوت کریں گے شروع سے، تو ہمارا پتہ چلے گا کہ جتنی بھی امہات المؤمنین ہیں ان کے بارے میں تعلیم دیا ہے. سب سے پہلے حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریف میں تشریف فرما آرام فرما رہے تھے اور ایک چادر لیے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کون ہے ہمارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی، سب سے چہتی بیوی. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے بے تحاشا محبت عطا فرماتے. وہ فاطمہ تمام جنتوں میں عورتوں کی سردار ہے، جنت میں نوجوانہ سردار کی امی جان ہے، اور شہید خدا علی رضی اللہ عنہ کا زوجہ محترمہ ہے، اور سب سے بڑا مقام، سب سے اونچا اور عرفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر، نور نظر ہے، آنکھوں کی تارا اور دل کی دھڑکن ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے چادر مبارک پر لے آئے، اس کے بعد حسن حسین کو، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو چادر لے کر آئے اور اللہ سے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ، جس حدیث خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تو یہ میرا اہل بیت ہے، اللہ تبارک اس کو تو پاک کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ اہل بیت اس کو بیان فرمائے. اور جو روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی سوال کیا تھا کیا رسول اللہ کہ ہم لوگ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں آپ بھی کیا ہے اہل بیت میں شامل. تو نقشہ کھینچ کے لایا ہوں کہ اہل بیت میں سب سے نمبر اول پر ہوتے ہیں ازواج مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. جتنے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کتنا تھی؟ 11 تھی. کتنے تھی؟ 11 تھی. اور 11 میں سے جو پہلی بیوی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی سے اولاد ہوئے. تو سب سے پہلے چیز جو اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں، اس کو سبق یاد رکھیے. کہیں کوئی سوال آ سکتا ہے آج کا جو ماحول چل رہا ہے. اہل بیت نمبر 1 ازواج مطہرہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی بیوی آتی ہیں 11 بیوی تمام اہل بیت میں شامل ہیں. نمبر 2 جتنے بیٹے ہیں، روایت میں آتا ہے اختلاف، کوئی 4 بول رہے کوئی 3 بولتے ہیں. عبداللہ ہے، ابراہیم ہے، اور اسی طرح قاسم ہے، اور 51 اولاد ہیں. اسی طرح بیٹے کے ساتھ ساتھ جو بیٹیاں جتنی ہیں 4 بیٹ روایت میں آتا ہے، تمام کے تمام بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. نمبر آگے یہ ہے جتنی داماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی داماد ہے، جیسے علی رضی اللہ عنہ داماد رسول ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ داماد رسول ہے، یہ بھی شامل ہے. اسی طرح جتنے نواسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نواسے ہیں تمام کے تمام، جس کو آج کہتے ہیں ناتی کہتے ہیں نا، ناتی کہتے ہیں، ناتی ہے. اسی طرح پوتا ہونا چاہیے، پوتا ہوتا ہے نا، پوتا، ناتی، نانا کہتے ہیں، ناتی. جتنے ناتی ہیں حسن حسین ہے، اس طرح کی اور جتنے بھی ناتی ہیں تمام کے تمام کیا ہے اہل بیت میں شامل ہے. اسی طرح
روایت میں آتا ہے نواسے اور نواسیہ دونوں شامل. اس طرح 6 نمبر پہ آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں یہ بھی کہ اہل بیت میں شامل ہے. اس سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. تو جتنے اہل بیت میں شامل ہے تمام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب خود فرمائے ہیں کہ اہل بیت کو اور قرآن کو اپنا کے ہتھیار بنا. اگر اہل بیت کے فرمان پر چلیں اور اسی طرح قرآن پاک کے احکامات پہ چلیں گے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب. اسی طرح جس طرح اہل بیت ہمارا آپ کا ایمان کا حصہ ہے اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کا حصہ ہے. دونوں کو جدا نہ کرے. اور یہ بات بھی ریپیٹ کر رہا ہوں جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کرنے کا دلیل کہہ رہا ہے وہ دلیل یہ بھی ہوگا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے. اور جو شخص اہل بیت سے محبت کرے گا وہ صحابہ کرام ضرور محبت کرے. اور صحابہ کرام میں ادنا سے ادنا درجہ بھی اس میں صحابہ کرام ہے. اس صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے. حضور کیا فرمایا اصحاب النجوم اقتدیت اہتدیت کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہے جس نے اس کے اقتدا کیا اس سے سیدھا راستہ مل گیا. اس میں آج کل سوشل میڈیا پر آج بھوکنے والے بھوک رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ ان کو پتا نہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی ہے. آج کل زیادہ یہ بات بھی بہت زیادہ گردش میں ہے کہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں آمین کر رہے ہیں بارش ہو رہی ہے. سوچیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ایک لفظ کہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں بارش ہو رہی ہے قبول ہو رہی ہے کہ امام صاحب لفظ لگا رہے ہیں تو سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے دعا فرما رہے ہیں کہ وہ شخصیت کم حیثیت کے ہے. نمبر 1. نمبر 2 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وہی ہیں. یہ بھی ہمیں آپ کو ذہن نشی فرمانے چاہیے. کاتب وہی اس کو بولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے قرآن پاک تلاوت کیے اور اس کو لکھنے کا کام جو سر انجام دینا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل گڑبڑ مسئلہ یہاں نہیں ہے. مسئلہ گڑبڑ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو بیٹا ہے جس کا نام لینا بھی گھن لگتا ہے جس کو نام ہمارا جانتے یزید نہ اس کو تابعی ماننا جائز ہے اور نہ پرہیزگار متقی ماننا جائز ہے. اس مردود نے نواز رسول کو شہید کر دیا اس کا مقام کیا دینا ہے. لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ باپ اگر جنتی ہوا تو بیٹا بھی جنتی ہوگا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا اگر جنتی ہے باپ بھی جنتی ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام والد صاحب کون تھے؟ مشرک تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا کون تھا؟ مشرک تھا. ایمان نہیں لایا. واقعی ہمیں آپ کو پتا ہے. تو یہ بات کہنا کہ بیٹا اگر نواز رسول شہید کیا ہے تو باپ کو اسے خاتمہ ڈال دینا یہ عقل مندی اور ہوشیار کی چالاکی پہچان. میرے محدث صاحب میرے کراؤ اس لیے خلاصہ کلام یہی ہے قرآن خود جب شاہد کر دیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں عزت نظر دیں. دوسری چیز صحابہ کرام کو اگر مارکیٹ سے نکال دیں ہمارے پاس نہ قرآن پہ پہنچے گی قرآن پہنچے گا اور نہ اذان پہنچے گا اور نہ دینی کوئی چیز پہنچے گی. اس لیے صحابہ کرام پر محبت کرنا ہمارا آپ کو ایمان کا حصہ ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نمبر 1 صحابہ کرام سے محبت رکھے. نمبر 2 صحابہ کرام میں سے جو آتے ہیں تمام صحابہ کرام سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں. بہت ہے صحابہ کرام جن کے ایک واقعے ہمیں آپ کو ایمان کو تازہ ہو جائے. ایک صحابہ کرام قربانی کے ذریعے سے ہمیں عرب میں سے بہت سے شخص سخی بن جائیں گے. بہت ہی واقعہ ہوتا ہے صحابہ کرام کا. اگر ہم اس کو پڑھیں گے نماز کے اندر جو پرہیزگاری ہے جو تقوی ہے جو خوشی و خضوع ہے وہ ہمارے دل میں طرف پیدا ہو. صحابہ کرام ایسے واقع ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے دینا اتنا آسان ہو گیا تو اس کو دیکھ کر ہم اور آپ میں قربان دینے کا جذبہ پیدا ہو. تو مطالعہ کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.